بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 966۔ عالمی شورا ایک تنظیم ہے جو مخلوط نظریات پر قائم ہے۔ مفتی ارشد صاحب دہلوی سلمہ سے فتوے کا مطالبہ۔ دارالعلوم دیوبند کا موقف، کیا تبلیغ فرض عین ہے؟ جمعہ کے خطبے کے ایک جملے میں شرک اور اس کی تصحیح کی ضرورت۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تبلیغ اور تنظیم میں فرق۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا اسلام کے نام پر بنائی گئی ایک خوارجی گروپ کی تنظیم ہے جو سن 2015 میں مرکز رائے گنج میں وجود میں آئی۔ اس تنظیم کا ہدف ہے دنیا بھر سے دعوت و تبلیغ کی محنت کو ختم کرنا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ علی تبلیغ عالمی سطح کی معروف ترین تبلیغی جماعت جو دنیا بھر کے 200 ملکوں میں اپنے دعوتی کام میں سرگرداں ہیں، جو اسلام دشمن طاقتوں کے لیے ناسور بنی ہوئی ہے، اور اسے ختم کرنے کے لیے دشمنوں نے تبلیغ ہی کے چند لوگوں کو استعمال کر کے 100 سالہ قدیم تبلیغ میں توڑ پیدا کرنے کے لیے عالمی شورا بنا ڈالی۔ لطیفہ، اور تنظیموں کی طرح عالمی شورا بھی ایک تنظیم ہے، یہ ہرگز الیاسی تبلیغ نہیں ہے۔ الیاسی تبلیغ کی 2 معروف اور مشہور علامات ہیں۔ نمبر 1 علامت تو یہ ہے کہ الیاسی تبلیغ میں امیر اور امارت ہوتی ہیں، اور دوسری علامت یہ ہے کہ الیاسی تبلیغ 100% کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہے۔ عالمی شورا کی پہچان۔ عالمی شورا نامی اس نئی تنظیم کی پہچان یہ ہے کہ اس شورا کا کوئی امیر ہوتا ہے نہ امارت۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کا منشور مخلوط ہے، چند باتیں اسلامی ہوتی ہیں اور چند باتیں غیر اسلامی، اور اسلوب میں یہ تنظیم اقرب ہے لینن اور اسٹالن کے کمیونسٹ نظام کے، جس کی وجہ سے اس تنظیم کا نام بھی لینن اور اسٹالن کا دیا ہوا نام ہے، دا ورلڈ کاؤنسل، یعنی اس کا ترجمہ اردو میں عالمی شورا ہے۔ اور اس تنظیم کا اسلوب اور منشور بھی غیر اسلامی ہے۔ مثلاً اس عالمی شورا کا امیر نہیں ہوتا، بلکہ فیصل ہوتا ہے، وہ بھی مستقل نہیں بلکہ دن ہفتہ مہینے کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا منشور یہ کہ فیصل اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ مشورے کا فیصلہ کثرت رائے پر دیا جائے، اور یہ دونوں باتیں لینن اور اسٹالن کے کمیونسٹ نظام سے لی گئی ہیں، اور اس منشور کا شریعت مطہرہ اور سیرت طیبہ سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ مفتی ارشد صاحب دہلوی سلمہ سے گزارش ہے کہ عالمی شورا کے مذکورہ بالا دونوں اصول کی شرعی حیثیت کیا ہے، مستند دلائل سے بیان فرما دے تو ہم مشکور اور ممنون رہیں گے۔ بینوا وتوجروا۔ مفتی ارشد صاحب سے تیسرا سوال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے بیانوں میں قصص الانبیاء کو بیان کرنا کیسا ہے، جبکہ قرآن مجید کا بیان ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اور مزید برآں قصص اور ان کی تفسیر بھی معتبر مفسرین کی کتب سے ماخوذ ہو۔ امارت عین دین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں انبیاء علیہم السلام حکومت کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا، لیکن یاد رکھو میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے، ہاں عنقریب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ فائدہ، خلفاء ہوں گے فرمایا یعنی جرگہ پنچایت یا بغیر امیر کی شورا یا عالمی شورا نہیں فرمایا۔
سنن ترمذی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی نبی۔ لطیفہ، شیطان نے بہت سے جھوٹے نبی پیدا کر دیے۔ مسلمہ بن کذاب سے لے کر موجودہ وقت تک کئی جھوٹے نبی گزرے ہیں۔ قریبی زمانے میں محمد جونپوری، غلام احمد قادیانی، مہدوی فرقے کا بانی، صدیق دیندار چند بسیشور حیدرآبادی اور اب شکیل بن حنیف وغیرہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مفتی ارشد صاحب دہلوی کے اعتراض کا تفصیلی اور مدلل جواب۔ مفتی ارشد صاحب دہلوی مسلمہ نے فرمایا کہ موجودہ تبلیغی جماعت والی تبلیغ نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، بلکہ مباح ہے۔ جواب، اس مسئلے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ ایک طبقے کا کہنا ہے کہ تبلیغ ہر شخص پر فرض ہے، اور دوسرے طبقے کا کہنا ہے کہ تبلیغ فرض کفایہ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ تبلیغ فرض عین ہے، ان کی دلیل ہے قرآن مجید کی آیت، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ دوسرا طبقہ جو کہتا ہے کہ تبلیغ فرض کفایہ ہے، اس کی دلیل یہ آیت، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے، اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ ان دونوں اقوال کے علاوہ صحیح حدیث میں ایک تیسرا قول بھی ہے، بلغوا انی ولو آیا، تبلیغ کر دو اگر تم ایک بات بھی جانتے ہو۔ اس حدیث میں صراحت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ تبلیغ کرو، اور یہ حکم مطلق ہے۔ اس حکم میں ہر وہ انسان شامل ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت، بے پڑھا ہو کہ علماء، شیخ المشائخ ہو کہ حاکم۔ اور سیرت صحابہ اس بات کی شاہد ہے کہ ان کے دور میں ہر مسلمان داعی اللہ تھا۔ رہا دین کی حفاظت اور اس کا سمجھانا اور اس کے حدود و قیود کی رکھوالی کرنا، یہ سب اہل علم یعنی علماء کرام کا کام ہے، اور اس اہم اور ذمہ دارانہ کام کے لیے ساری امت کی ضرورت نہیں رہتی۔ چند علماء بھی اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں، اور اگر نبھا لیں تو یہ فرض ساری امت کی گردن سے اتر جائے گا، اور اس لیے یہ خدمت فرض کفایہ کہلائے گی۔ لطیفہ، مدینہ منورہ کا ہر آدمی داعی اللہ تھا، اور اتنی بڑی آبادی میں صرف 7 بڑے مفتیان کرام تھے۔ ان کے ناموں کی فہرست وغیرہ کے لیے ملاحظہ ہو کتاب تدوین فقہ، مصنف فخر العلماء رئیس التحریر مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کی اشاعت یعنی تبلیغ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور دین کی حفاظت یعنی تعلیم و تعلم، فقہ الدین اور فتویٰ دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن فرض کفایہ کو ادا کرنے کے لیے فرض عین سے لاپرواہی ہرگز نہیں برتی جائے گی، جس طرح جنازے کی نماز پڑھنے والا اپنی فرض نماز کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی عالم صاحب یہ کہے کہ میں تو معلم ہوں، مفتی ہوں، منتظم ہوں، امام ہوں، حاکم وقت ہوں، تبلیغ میرے لیے ضروری نہیں ہے، تو یہ بات قابل معافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ سیرت صحابہ اس بات کی شاہد ہے کہ اس دور میں سبھی طرح کے لوگ اپنی دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام بھی پورے اہتمام سے کرتے تھے، اس کے لیے جان، مال، وقت اور خروج بھی متواتر کرتے رہتے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے کسی دارالعلوم یا مملکت یا خانقاہ کی مسند سنبھالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ انہیں سارے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ چونکہ وہ اجل علماء میں سے تھے، حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اے معاذ، تم ایک شائستہ قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہو، انہیں تم پہلے ایمان کی دعوت دینا، قبول کر لے تو پھر کہنا سارے دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ یعنی اس حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت کی گئی اس میں تبلیغ، تعلیم، تزکیہ، فتویٰ سب کچھ شامل تھا۔ ہم بھی اہل علم حضرات سے یہی عرض کرتے ہیں کہ صحابہ والی سیرت طیبہ کو اپنائیں، اپنی دینی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کو بھی شامل فرما لیں، یہی دین اور اسلام کا صحیح نصاب ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام اپنی ساری مصروفیات کے باوجود
دعوتی کام کی سرپرستی فرماتے ہیں، مقامی کام کرتے ہیں، عوام کی دعوتی تربیت کرتے ہوئے خروج بھی کرتے ہیں اور سال سال کے لیے جماعتوں میں نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جب سے ان حضرات علماء کرام نے جماعتوں کی شکل میں نقل و حرکت شروع فرمائی، اس وقت سے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ دعوتی کشتی کو ملا میسر آ چکے ہیں اور کشتی اپنے منزل سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب انشاءاللہ ہدایت جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی، اس کے آثار بھی ظاہر ہو چکے ہیں۔ دعوتی کام ہر دور میں رہا، صحابہ کرام داعی تھے اور دعوت و اوامر پر چلنے کی اور نواہی سے بچنے میں معاون ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل دعوتی کام نہیں کرتے تھے، منہیات سے بچنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ فرمایا گیا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہودیوں کی ایک سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے برائی ہوتی دیکھ کر ایک دوسرے کو اس سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کی اسی نافرمانی اور سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری۔ لطیفہ، گناہ سے روکنا واجب اور منع کرنے سے باز رہنا گناہ ہے۔ فرض اور واجب کام کے چھوڑنے پر بئس ما کانوا یفعلون فرمایا۔ لفظ بئس جس کے معنی بہت برا کام ہے، یہ حد تک آمیز جملہ عتاب اور لعنت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کسی مستحب، مباح اور مندوب عمل کے ترک کرنے پر لعنت کبھی نہیں بھیجی گئی اور نہ ہی کسی مستحب عمل کے چھوٹنے پر لفظ بئس استعمال کیا۔ خلاصہ یہ کہ دعوتی کام ہر دور میں فرض اور واجب کے درجے میں رہا۔ نہ کیے جانے پر اللہ عز و جل نے اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ بے عمل قوم میں رہنے والے زاہد اور عابد کا قصہ کتب حدیث میں مشہور ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس قوم پر عذاب کی ابتدا اسی عابد سے شروع کر، اس لیے کہ قوم کی بے دینی پر اس نے دعوتی کام نہیں کیا، البتہ قوم کو اپنے حال پر چھوڑے رکھا، جس طرح موجودہ دور کے عباد اور زہاد اور اہل علم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عوام جانے اور ان کا عمل، کیا ہم نے سب کا ٹھیکہ لیا ہے؟ لفظ بئس مذموم لفظ ہے، کسی پر ملامت کرنا ہو تو لفظ بئس استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً بئس المصیر، بئس المہاد۔ یہ تھا مفتی ارشد سلمہ کے اس اعتراض کا جواب، جس میں کہا گیا تھا کہ دعوت و تبلیغ کا کام مباح ہے، یعنی مباح کے تارک پر لعنت کبھی نہیں بھیجی گئی، اور اہل کتاب پر دعوت و تبلیغ نہ کرنے پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے بحکم الہی لعنت بھیجی۔ اب خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص تبلیغی کام کا استخفاف اور خامیاں بیان کر کے لوگوں کو اس کام سے روکے، اس شخص پر کتنی لعنت بھیجی جاتی ہوگی۔ العیاذ باللہ۔ راز کی بات، فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے ذمہ داروں نے جب اپنی غیر مقبولیت اور ناکامی کو دیکھ لیا تو اب یہ طے کیا کہ اس تبلیغی کام ہی کو بند کر دیا جائے۔ اس لیے اس کام کے لیے مفتران کرام کی ایک بڑی جماعت کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب اس دعوتی کام سے خیر کم اور شر اور فسادات زیادہ وجود میں آ رہے ہیں، اس لیے اب اس دعوتی کام کو بند کر دیا جائے، اس کے عنوان پر لوگوں کا ذہن بنایا جائے اور پھر چاروں طرف سے فتووں کی بھرمار کر دی جائے۔ چند مہینوں سے ان مفتیان کرام کے بیانات بھی اس سلسلے میں آنے شروع ہو گئے ہیں اور اس کام کے لیے حضرت تھانوی کے قدیم بیانوں اور ملفوظات کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ ہم بہت مصروف ہیں، وقت مشکل سے نکلتا ہے، قسطوں کے لیے ہمارے علماء کرام آگے آئے اور اس فتنہ خبیثہ کا تعاقب کرے۔ اللہ کی مدد اس کام کے ساتھ ہیں، بے فکر رہ جائیں، کام کریں۔ مفتی ارشد صاحب سلمہ بھی دیگر مفتیان کرام کی طرح نکلے، یعنی اعتراضات کی فہرست وائرل کر دی، مولانا سعد صاحب کے بیانات کی خامیوں کی، لیکن سند اور دلائل ندارت۔ اللہ ہدایت دے۔ مفتی صاحب کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات کوئی نئی بات نہیں ہیں، ان کے اعتراضات کاپی ہیں حضرت تھانوی کے اعتراضات کی۔ الیاسی دعوت و محنت پر سب سے پہلے اعتراض
تھانہ بھون ہی سے بیان کیے گئے تھے، لیکن بعد میں مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ماہ کی جماعت بھیجی، اس کی تفصیل ہم نے قسطوں میں لکھی ہے، پھر دوبارہ بھی وائرل کریں گے انشاءاللہ۔ پھر حضرت تھانوی نے فرمایا کہ الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا، لیکن یار لوگوں کو اعتراض یاد رہ گئے، تبلیغی کام کی تعریف اور اسے سراہنا یاد نہیں رہا۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت خوب کہا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یعنی حضرت غزالی کا علم کلام سے بھرا ہوا فلسفہ جو قابل مذمت تھا یاد رہ گیا، اور تلقین جو قابل ہدایت اور تحسین تھی یاد نہیں رہی۔ اس لیے حق کو سمجھنے، حق پر جمنے اور حق کو بولنے کی تاکید کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہ واقعہ ہے کہ آدمی بقدر ہدایت حق بولتا ہے، ورنہ بڑے بڑے بھی اپنے بڑوں کی فرضی تائید میں مارے گئے۔ جمعے کے خطبے کی عبارت۔ خطیب حضرات جمعے کے خطبوں میں اور وعظ اور بیانوں میں دوران خطبہ ایک بڑی غلطی کرتے ہوئے کہتے ہیں، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ۔ یہاں لفظ یعصہما کہنا غلط ہے، اس کے خلاف صحیح روایت ملاحظہ ہو۔ حضرت عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ پڑھا اور کہا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہت برے خطیب ہو، البتہ کہو ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ابن نمیر نے فقد غوا کا اضافہ فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت میں من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا۔ امام ابو داؤد کی حدیث روایتاً ضعیف واقع ہوئی ہے اور امام مسلم کی روایت صحیح ہے۔ فقہ کا اصل الاصول ہے کہ اگر کسی عمل پر حضور کا عمل اور حکم دونوں جمع ہوں تو اس صورت میں حضور کے حکم پر عمل کیا جائے گا، عمل پر نہیں۔ امام مسلم کی صحیح حدیث میں حکم صادر ہوا کہ قل کہو ومن یعص اللہ ورسولہ، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ جس طرح سورہ نساء میں بھی ان الفاظ کو بیان کیا گیا، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا۔ اس مسئلے میں صحیح مسلم والی حدیث پر عمل ہوگا، اس لیے کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کہو، اور حدیث ابو داؤد ضعیف ہے، اس میں حضور کا عمل بتایا گیا، اس لیے ومن یعصہما نہ پڑھا جائے۔ ہماری ایک قسط ایک تحفہ ہے، اس میں دعوت اللہ سے متعلق سارے فضائل مسائل کے علاوہ دوسرے مکتب فکر کے اعتراضات پر جوابات اور تبصرے فقہ اور اصول فقہ اور آداب فتویٰ سب کچھ اس میں مل جائے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، امریکہ، کینیڈا اور UK کے ہونے والے اجتماعات کو قبول فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، ساتھیوں کی ہر قسم کی خدمات اور قربانیوں کو انسانیت کی عمومی ہدایت کا فیصلہ فرمائے، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔